اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب محمد اعظم قریشی برکر پاکستان پورے اپنے مسلمانوں بھائیوں کو جہاں جہاں بھی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسلام کے بعد جناب میں سب سے پہلے آپ کو پورے مسلمانوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی میں بہت پیارا لوٹنے والا مہینہ عطا کیا۔ آج یکم ہے ماشاءاللہ، آج انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی، اللہ پاک نے ہمیں پسند کیا تو ہمیں وہ توفیق بخشیں گے انشاءاللہ تراویح کی، نماز کی، روزے کی انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ اور میرے پورے مسلمانوں بھائیوں کو یہ پیغام ہے میری طرف سے کہ دیکھو میرے بھائیوں، یہ سیاست، یہ کرسی، یہ دولت، یہ آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف یا آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ذاتی کوئی دشمنی یا آپ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آپ جو بھی غلط بات ہم پاکستانی وہاں پوری سن رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، ورکر پاکستان کی طرف سے یہ آپ کو دعوت ہے اور اپیل ہے اور درخواست ہے کہ آپ یہ سب کچھ بھول جائیں رب کی رضا کے لیے، کیونکہ مہینہ آ گیا رمضان شریف کا۔ اس میں اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں، اور یہ عارضی کرسیاں ہیں، یہ کوئی بھی اس کرسی کا مالک نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جس آفس میں آپ بیٹھے ہیں، جس آفس میں آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے، جس آفس کے باہر گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، جس آفس کے بعد باس کی آپ کی سیکورٹی کھڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو ملنا ہو تو نا وہ بہت میرے جیسے آدمی کے لیے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا نا کسی ایسے آدمی کو ملنا ہو کہ جیسے کہ وہ اس کی ملاقات اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارا یہ دنیا کا یہ سسٹم ہے، تو اللہ کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ آج جا تو آج نماز پڑھ، زور کی نماز پڑھ، اپنے رب کو یاد کر سچے دل سے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب میرے بندے دو بیٹھتے ہیں تو ان میں سے تیسرا میں ہوتا ہوں، اگر وہ چار ہوتے ہیں تو پانچواں میں ہوتا ہوں۔ وہ میرا اللہ ہے جو کرسی کا بھی مالک ہے، جو فوج کا بھی مالک ہے، جو پاکستان کے اداروں کا بھی مالک ہے، پاکستان کی دھرتی کا بھی مالک ہے، پوری دنیا کی دھرتی کا وہ مالک ہے، وہ آخرت کا مالک ہے، وہ ہر بندے کا مالک ہے، وہ روزی کا مالک ہے، وہ عزت کا مالک ہے، وہ موت دینے پر اپنا وہ قادر ہے، زندگی دینے پر وہ قادر ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ سب لوگ اپنا اختلاف بھول کر آج اپنے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم سب مسلمان پاکستانی ہم نے رجوع کر لیا تو مجھے امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اور جب میرا بندہ مجھے سجدہ کرتا ہے اور وہ رو کر میرے سے مانگتا ہے تو مجھے پھر شرم آتی ہے کہ میں اس کو دوں نہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو میرا یہ ایک اسلامی پیغام تھا۔ آپ سب لوگوں نے رمضان شریف کا آج ایسا استقبال کرنا ہے کہ کوئی مسلمان میرا بھائی مسجد جب اذان آئے تو سب کام اپنا چھوڑ کر یہ، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، کیا میں آپ کو بتاؤں، ٹائم تھوڑا ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ہمارے مسلمان یہ مہینہ اللہ پاک نے دیا بخشت کا، مغفرت کا، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ مہینہ آ گیا لوٹنے کا۔ کیا آ گیا؟ لوٹنے کا۔ اور یہ لوٹیں گے اب جو 100 روپے کی چیز ہے یہ 400 روپے کی دیں گے، اگر جو 500 کی چیز ہے وہ 1500 روپے میں دیں گے۔ یہ اتنی، حالانکہ جو غیر مسلم ہے نا، آپ یقین کر لیں جو باہر ملک میں جاتے ہیں یا رہتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ جب رمضان شریف آتا ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ اپنی چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو اتنا نیچے لے جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہم باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس لیے ہمارے مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا مذاق ہمارا بناتی ہے، یقین کریں پاکستان ایک مذاق بن چکا ہے، کیونکہ یہ قوم ہے یہ قوم بالکل نکمی، یار نہ معاف کرنا مجھے، میں کسی کو برا نہیں کہوں گا، میری یہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور جو دوسری میری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف کی صاحبزادی بہت کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، بہت کچھ دے رہی ہیں، مل رہا ہے لوگوں کو، اشتہار لگے ہوئے ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں،
لیکن مریم صاحبہ ہمارے تو ادھر علاقے میں آپ کا کوئی چچرا نہیں ہے، چچرا ہمارے علاقے میں تو آپ کا نام نہیں ہے، ہمارے علاقے میں تو آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ مریم صاحبہ کوئی کام کر رہی ہے، نہیں۔ مریم صاحبہ جب تک آپ ادھر نہ آئیں گی، میں آپ کو ایک غریب آدمی 5 مہینوں سے آواز دے رہا ہوں، اور یہ میری آواز وہ تحصیل دیپال پور پوری سنتی ہے، اور مجھے میسج آتے ہیں اور میں آپ کو بھی بھیجتا ہوں۔ مہربانی کریں، یہاں بھی وہی لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہی اللہ کے بندے ہیں جن کو آپ دے رہی ہیں، یا جو ادھر مجبور ہیں، گاؤں میں مجبور ہیں، دیہاتوں میں مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں۔ آپ ہماری طرف آئیں، پھر ہم دیکھیں کہ یہ آپ ایک اچھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اگر آپ ہمارے گاؤں میں یا آپ ہماری بات نہ سنیں گی تو ہم آپ کا کر کچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن آواز بلند کر سکتے ہیں کہ میں یہی سمجھوں گا کہ صرف آپ وہاں پہنچتی ہیں جہاں آپ کا اپنا ذاتی مفاد ہو، جہاں آپ کو ذاتی آپ کا مسئلہ ہو یا ذاتی آپ کو اس کا فائدہ ہو، صرف آپ وہاں جاتی ہیں۔ دوسرا ملک میں غریب آدمی میں جو آپ کو پکارتا رہے، بلاتا رہے، انصاف مانگتا رہے، نہ آپ اس کی بات سنتی ہیں، نہ آپ اس کی بات کی سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہ آپ کی بات کو مذمت کرتا ہوں، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، آپ پولیس کو بھیج دیں، ڈی پی او کو بھیج دیں، کسی کو بھیج دیں، کیونکہ سچا انسان ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنے ایمان سے بولتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کا ایک ورکر ہو کر آپ کو بلا رہا ہوں، 4 مہینے سے بلا رہا ہوں، اور آپ میری آواز نہیں سنتی ہیں، اور میں یہی سمجھوں گا کہ آپ وہ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو قرآن، شداد اور فرعون تھے، آپ ان کے سب میں شامل ہیں۔ اگر آپ غریب کی بات نہیں سنتے ہیں تو میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ کیلا لمبا لمبا تے سیب گول گول نے، یہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔